بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11واں ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی 10ویں ایپیسوڈ میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کھلی تبلیغ کا اور اوپن مشن کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپن مشن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے خاندان کو بلایا۔ وہاں پہ ابو طالب اور ابو لہب بھی تھے، دونوں اس کے چچا تھے اور دونوں پڑوسی بھی تھے۔ تو وہاں پہ دعوت شروع کر دیا۔ پھر اسی ٹائم ابو لہب نے انکار کیا، لیکن اس کے بعد بھی 2 دفعہ بلایا۔ پھر اس کے بعد کوئی صفحہ پہ چل کر صبح صبح سب کو بلایا۔ پھر اس میں بھی ابو لہب آ گئے، تو ابو لہب جب آ گئے تو انہیں اسی ٹائم بد دعا دے دی، اور جب بہت دعا دے دی تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صورت نازل ہوا، جو کہ تبت یدا ابی لہب ہوا، تب پورا صورت ہے۔ اس کے علاوہ پھر مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافی حربے استعمال کیا کہ یہ اپنی بات سے ہٹ جائے، اپنے کام سے ہٹ جائے۔ تو ایسے کے خلاف انہوں نے وفد بنا کے ابو طالب کے پاس بھی گئے، ابو لہب کے پاس بھی گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کام تھا تو ابو طالب کو شاید پتہ تھا کہ بھائی یہ جس کام پہ یہ لگا ہوا ہے یہ اصل ہے اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن اسی ٹائم یہ ہوا کہ ابو لہب تو ہمیشہ انکار کرتے رہے، اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کی کہ میں آپ کا مکمل حمایت کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ پھر وہ جا کے انہوں نے اپنا جو کھلا مشن ہے وہ آرام سے شروع کر دیا، اور وہ اپنے منظم طریقے سے وہ چل رہا تھا، اپنے کمپینین کو ساتھ لے کر جا رہا تھا، اور وہ اس معاشرے سے بہت سارے لوگ دڑا دڑ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ تو اسی ٹائم پھر حج کا موسم آیا۔ حج کا موسم جب آیا تو پھر کفار مکہ نے وہ میٹنگ بلا لی۔ انہوں نے ایک وہ کیا کہ بھائی یہ تو باز نہیں آ رہا، اور جو حج کے لیے لوگ آ رہے ہیں پورے عرب کے اوپر ہمارا پورا رعب دبدبہ ہے، لوگ یہاں پہ ہم فالو کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے پوچھتے ہیں تو، اور ہمیں اپنا رہنما مانتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایک کے پاس جا کے وہ دعوت دیں گے اور وہ باتیں کریں گے، تو اس کی جو باتیں ہیں وہ تو جا کے دل پہ جا کے لگ جاتے، تو لوگ متاثر ہوں گے، ہم سے ہٹ جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے ایک وہ مہم لانچ کیا اور بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم جو انٹری پوائنٹ ہے جو حج کے لیے لوگ آتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم کھڑے ہوں گے، اور کسی نے کہا ہم لوگوں کو کہیں گے یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا کائن ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، ان سے نہ ملو، کسی نے کہا ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ خاندان میں لڑائی کرواتے ہیں۔ لیکن اینی وے سب نے اپنے اپنا رائے پیش کیا، لیکن ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ سب صحیح نہیں ہے، اور مجھے جو لگتا ہے جو کہ قریب ہے وہ جادوگر ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ ایسا جادوگر ہے پرانا جو جس طرح ہوتے تھے کہ یہ خاندان میں لڑائیاں کرواتے تھے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ تھوڑا سا وہ دل پہ جا کے لگ جاتی ہے، اور یہ اور وہ۔ تو انہوں نے جا کے ابو لہب اس کے خلاف پیش تھا، جا کے مارکیٹوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تبلیغ کا کام کرتے تھے، ابو لہب جا کے وہاں پہ جا کے ان کو کہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے یا جادوگر ہے، یہ پورا وہ سب کچھ وہ بولتا تھا، جو جتنا اس سے ہوتا تھا وہ اتنا ہی کرتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت کا کام انہوں نے جاری رکھا اسی ٹائم بھی۔ اب جب حج ختم ہو گیا تو یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو زیادہ تر کوئی آیا نہیں، لیکن یہ تھا کہ لوگ جب یہیں سے چلے گئے تو پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ بھائی وہاں پہ کوئی بندہ آیا ہوا ہے جو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہوں، اور میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور آخری کتاب ہے۔ تو پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی۔ پھر پورے عرب سے لوگوں میں جب یہ بات پھیل گئی تو ظاہری بات ہے وہ آخری پیغمبر تو کتابوں میں تھا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے عرب سے آنا شروع کر دیا، کہ ادھر سے، کبھی یمن سے، کبھی ادھر سے، کہ بھائی جا کے ہم پتہ تو کریں کہ یہ واقعی پیغمبر ہے یا ہے، اگر آیا ہے تو ہم ساتھ ملیں گے، نہیں آیا تو ظاہر بات ہے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو باہر ادھر ادھر سے لوگ آنا شروع ہو گئے، اور پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی، تو دڑا دڑ لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ اب جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا تو پھر بھی مطلب کوئی بھی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں آیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار ان کے خلاف مختلف قسم کے جو ہے نا وہ محاذ آرائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو رحیق المختوم نے، جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و جبر کے علاوہ انہوں نے 4 قسم کے محاذ آرائی کیے، جو کہ
محاذ آرائی وہ کی ہے، اس کے 4 انداز ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے محاذ آرائی کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبلیغ ہے اور آیت ہے ان کی باتوں کو جھٹلایا، وہ ان کے اوپر بیہودہ الزامات لگائے، ان کے اوپر وہ مسخرے کے ہنسے کہ بھائی ان کا جو کلام ہے یہ ویسے اپنی طرف سے انہوں نے گڑھ لیا ہے اور ہے ایسا نہیں، اور ویسے کہتے رہے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ قرآن میں کہتا ہے کہ یار یہ جو لوگ یہ جو ہے یہ اسی کو مجنون کہتے رہے، پاگل کہتا ہے کہ بھائی جس کے اوپر قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین کے خلاف کرتے تھے، تو سورۃ المطففین نے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نقشہ کھینچا ہے جو کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین۔ پورا یہ ایک نقشہ ہے جو کہ یہ جو مشرکین تھے، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے کمپینین کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ایک دوسرے سے آنکھ مارتے تھے اور کہتے تھے یار یہ کمزور لاچار، چونکہ اسے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے وہ کسی ٹائم کے یا وہ کئیوں کے غلام ہوا کرتے تھے یا گزر گئے تھے، یا وہ غریب لاچار لوگ اس ٹائم کے تھے۔ بہت سارے اس میں امیر تھے لیکن کچھ اس میں غریب اور اس طرح لاچار اور کمزور بھی تھے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور یہ اسلام کے پیروکار ہے اور یہ ہمیں سکھائیں گے اور یہ اور وہ اور یہ پتہ نہیں روم فارس کو فتح کریں گے، یہ خلاف اس طرح بولتے تھے نا۔ اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مارے جب گزر جاتے تھے، جب گھر پہ جاتے تھے تب وہاں جا کے مذاق اڑاتے تھے، مختلف قسم کے وہ ان کے خلاف وہ بولتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ارسلوا علیہم حافظ، حالانکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے اوپر محافظ نہیں ہیں کہ ان کے اوپر ان کو جج کرے یا ان کے اوپر اپنے رائے قائم کرے کہ یہ ہے یا وہ ہے۔ تو یہ سورۃ المطففین نے اس طرح کا جو نقشہ ہے وہ کھینچا ہے کہ جو مشرکین تھے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین کے خلاف، اور وہ کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہے، حالانکہ گمراہ یہ خود تھے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو محاذرائی کا انداز وہ انہوں نے اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ کنفیوژن پیدا کرتے تھے، شک و شبہات پیدا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام تھا نا، اس میں وہ لوگوں کے اندر جا کے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یار یہ غلط ہے، اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ و اصیلا، یا اس طرح کچھ بات کرتے تھے کہ بھائی ان هو الا افک افتراه وعانوا علیہ قوم آخرون، اور یا بولتے تھے انما یعلمہ بشر، یعنی لوگوں کو بولتے تھے کہ یہ تو ایک انسان تلاوت کرتا ہے، یا کوئی ان کو کسی نے سکھایا ہے یا کسی نے یا ان کا اپنا انہوں نے گڑھ دیا ہے، ایک چیز لکھی گئی ہے، ایک شاعری لکھی گئی ہے اور اس کا کسی نے اس میں مدد کی ہے اور پھر یہ آ کے یہ لوگوں کو خود سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بولتے تھے کہ بھائی یہ کس طرح نعوذ باللہ پیغمبر ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی بولتے تھے کہ مارکیٹوں میں گھومتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے اور لوگوں کے جا کے مل جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ کس طرح پیغمبر ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کو بھوک بھی لگ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ صبر اذان ہو گئی ہے نا تو پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ لوگ بولتے تھے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی یہ کیسا رسول ہے نعوذ باللہ کہ یہ بازاروں میں گھومتا ہے اور ادھر ادھر جاتا ہے، لوگوں کو جا کے ملتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے، حالانکہ یہ تو ہمیشہ جب پچھلے بھی جتنے بھی رسول آئے وہ تو ایک انسان کی طرح تھے نا، تو ظاہری بات ہے وہ انہوں نے کھانا بھی کھایا، سب کچھ وہ انسان کی طرح تھے۔ اچھا، تیسری نمبر پر جب ان کا جو محاذرائی کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ وہ مختلف قسم کا افسانے ہوتے تھے نا، پرانے یا کہانیاں، تو اس کے ساتھ وہ کمپیئر کرتے تھے مارکیٹ میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ جاتا تھا اور وہاں پہ وہ تبلیغ کا کوئی وہ کام کرتا تھا یا قرآن سناتا تھا، تو اس کے خلاف نضر بن حارث ایک نام ہے جو کہ اس ٹائم جب انہوں نے سب کو بلا لیا اور کہا کہ یہ وہ بندہ ہے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان ہے، وہ شخص ہے، جب یہ جوانی میں تھے تو آپ لوگ سب اس کو ایماندار اور صادق اور امین ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ ووٹ یہ چیزیں یہ نہیں ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر جادوگر ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، یہ کوئی جادوگر وادوگر نہیں ہے۔ یا آپ لوگ کہتے ہیں کہ کاہن ہے، تو یہ کاہن اللہ کی قسم نہیں ہے، ہم نے کائن بھی بڑے بڑے دیکھے ہیں، شاعر بھی بڑی بڑی دیکھے ہیں، یہ شاعر بھی نہیں ہے۔ جو لوگ آپ لوگوں نے ٹائٹل دیا نا، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں اس کا جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس طرح انہوں نے ایک آئیڈیا دیا جو کہ وہ کہیں گے کہ باقی جو مختلف افسانے ہیں اس کے ساتھ وہ ہم اپنا بات کمپیئر کریں، جس طرح انہوں نے اپنا ایک مہم لانچ کیا ہے، اس کے خلاف ہم جا کے وہ ایک مہم لانچ کریں گے۔ تو انہوں نے یہ سوچا اور پھر جا کے ہیرا گیا اس کے لیے، اور وہاں پہ مختلف قسم کے جو بادشاہ یا وہاں پہ کہانی سیکھ کے آنی یا بہت سارے وہ فن سیکھ کے آ گیا، اور جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں پہ اپنا جو ہے نا وہ قرآن سناتا تھا یا کوئی بات کرتے دعوت کا کام کرتا تھا، تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، تو وہی لوگوں کو پکڑ کے یہ پھر وہ افسانے سناتا تھا، کہانیاں سناتا تھا، کیا نام ہے، اسفندیار، اور یہ جو پرانے پرانے بادشاہ تھے رستم وغیرہ، ان کی کہانیاں سناتا تھا اور لوگوں کو اس طرح امپریس کرا۔ لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہا قرآن اور کہا یہ مختلف بیوقوفوں کے افسانے، لیکن پھر بھی لوگ ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چلتا رہا۔ اچھا، جب اس سے نہیں ہو سکا نا، ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی ان کا جو وہ ہے وہ فیل ہو گیا، یہ اسٹریٹجی فیل ہو گئی، تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ یار ہم جا کے ان کے ساتھ لین دین کریں، کہ بھائی یہ ہمارے خداؤں کا عبادت کرو، ہم ان کا خداؤں کا عبادت کریں۔ اور پھر انہوں نے ایک وفد بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وہ مکہ میں طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور وہاں پہ یہ لوگ جو کہ اسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزہ اور ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل، یہ سب اپنے اپنے قبیلے کے سرداران تھے، یہ مشران تھے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ کیوں نہ ہم لین دین کریں، کیونکہ ہم رشتہ دار ہیں، ہم آپس کے ساتھ کیوں لگے لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ایسے بات پہ ہم ایگری ہو جائے کہ آدھا تم پیچھے ہو جاؤ، آدھا ہم پیچھے ہو جائیں گے، یا آدھا آگے آ جائیں گے، آدھا تم آگے آ جاؤ، اور ہم ایک طے کر لے، کہ اتفاق کر لے کہ اسی کے اوپر چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کا عبادت کرو، ہم آپ کا کریں گے، یا ایک سال آپ ہمارے خداؤں کا عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کا خدا کا عبادت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح وہ انہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانی شروع کر دیا کہ اب تھوڑا سا آپ اپنے بات سے ہٹ جاؤ، ہم اپنے بات سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے بات سے ہٹنے والا نہیں تھے، کیونکہ وہ سچ اور حق کی بات تھی، اور یہ لوگ تو ویسے افسانے اور ویسے ایک گمراہ کن چیزیں وہ اپنی طرف سے گڑھ رہے تھے۔ تو پھر اسی ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صورت ہے وہ نازل ہوا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ آپ کا اپنا دین اور ہمارا اپنا، میں آپ کے دین کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ جو کہ بعد میں پھر یہ ابو طالب کے ہاں انہوں نے وفد بھی فائنل بھیجا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جواب دیا ہے کہ بھائی میں آپ کا دین کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، نہ آپ کا دین میں آنے والا ہوں، تو پھر یہ وہیں سے پھر وہ مایوس ہو کے نکلے ہیں۔ لیکن وہ بعد میں آئے گی، میں اسی ٹائم ہی وہ اسی کے اوپر بات کر لیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ لوگ جب گئے تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، پھر اسی ٹائم وہ آیات نازل ہوئی کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا ڈھیلے پڑ جائے اور ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، آپ حق اور سچ کے ساتھ ہیں، اور یہ تو گمراہ ہے، ویسے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں کر رہے، اپنے اقتدار کے لیے کر رہے، اپنے مال دولت کے لیے کر رہے، اپنے یہ پورے جو انہوں نے ایک
دماغی طور پر اور اپنے خیالی حکومت بنائے اسی کے لیے کر رہے ہیں، پورے عرب پہ یہ حکمرانی چاہتے ہیں اس لیے یہ کر رہے ہیں، یہ حق اور سچ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پھر حکم ہوا کہ 1 انچ بھی اپنے جو موقف ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، چاہے یہ کچھ بھی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، اور پھر یہ صورت ہے یہ بھی نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، جو بھی حکم آتا تھا اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر چلتا تھا۔ تو یہ 4 قسم کے محاذہ رائی انہوں نے کیا، یہ جو 4 قسم کے انداز ہیں انہوں نے یہ اختیار کیا ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تبلیغ کا کام تھا وہ چلتا رہا، دعوت کا کام تھا وہ چلتا رہا، اوپن مشن چلتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے ظلم و جبر شروع کر دیا، جو کہ وہ بعد کی بات ہے۔ پھر شعب ابی طالب بھی آیا ہے، اس کے بعد طائف کا سفر بھی ہے، اس کے بعد بھی ظلم و جبر ہے، اس کے بعد بھی ہجرت مدینہ ہے، پھر مدینہ میں کیا، پھر وہ بہت سارے فتوحات ہیں۔ تو یہ سارے کے اوپر وہ اپنے نمبر سے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو اسی کے اوپر سمپل جو ہے نا طریقے سے بات کریں گے تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے، بچے کو بھی سمجھ آ جائے، سمپل طریقے سے، زیادہ اس میں کوئی وہ نہیں کریں گے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے، تو سب کو سمجھ آئیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔